الحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مرتبہ۔ میں ایک گناہگار اپنی اس ادنا سا زبان سے ان ہستیوں کی کیا عظمت بیان کروں جن کی عظمت کے لیے رب کائنات نے آسمان سے آیتیں نازل کی۔ میں ایک ادنا سا مسلم جماعت المسلمین کا فرد ان عظیم ہستیوں کی کیا عظمت بیان کروں جن کی عظمت، جن کی رفعت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان کی۔ عظیم تھے وہ لوگ، عظمت والے تھے وہ لوگ، رفعت والے تھے وہ لوگ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، آپ کا زمانہ پایا، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے
شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ عظمت والے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار تمام کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ عظمت والی ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جو ان کے دور میں اسلام کی خاطر جان کے نذرانے تھے، مال کے نذرانے تھے، خون کے نذرانے تھے۔ اے مسلمین، آج ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے آج اس اسلام کو، اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہنچانے کے لیے ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے وقت کا، ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال کا، جو کہ ہم اس سے بھی پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ آئیے اگر ہم ان کی طرح اس دنیا کا رنگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس دنیا پر اللہ رب العالمین کے دین کی خوشبو کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے مل کر وہ جذبہ، وہ جنون اپنے اندر پیدا کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر تھا۔ اللہ رب کائنات ذوالجلال والاکرام نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، اشداء الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑی محبت ہے، محبت کے ساتھ وہ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب کبھی انہیں دیکھیں گے وہ آپ کو اللہ کے سامنے کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں ملیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ رب العالمین کے سامنے زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، عبادات کی طوالت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات پڑ گئے۔ ذالک مثلہ فی التوراۃ ومثلہ فی الانجیل، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ان مثالوں کا تذکرہ قرآن مجید میں تو کیا ہی کیا، لیکن تورات میں بھی کیا تھا اور انجیل میں بھی کیا تھا۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، ان کی مثال اس کھیت کی طرح سے ہے جس کھیت کو کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے، اس سے سوئی نکلتی ہے جو کہ بہت کمزور اور مغلوب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے مسل سکتا ہے، اپنے پیروں میں روک کر ختم کر سکتا ہے۔ یہی ابتدا تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اجتماعیت کی، جماعت کی، جماعت مسلمین کی ابتدا تھی کہ وہ کمزور تھے، وہ مغلوب تھے۔ اگر اس دور میں کفار دشمنان اسلام چاہتے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے مٹا سکتے تھے، لیکن ان کی جماعت کو تیار کرنے کے لیے، ان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، ان کی فوج کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی۔ تمام محنتوں کے بعد لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، جب کفار نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کو غالب پایا تو اپنی آنکھ میں جلنے لگے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ایسے ایمان والوں سے جنہوں نے ایمان لایا اس کے بعد اعمال صالحات کیے، ان سے اجر عظیم کا اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عصمتیں ہیں، یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کی محبتوں کا تذکرہ، یہ ان کا جنون اور جوش کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان کی ابتدا بہت کمزور تھی، وہ کمزور تھے، مغلوب تھے، لیکن کفار پر سخت تھے، اور کفار کو یہ ہمت نہیں ہوا کرتی تھی وہ میری آنکھ سے اسلام کی طرف دیکھ سکتے، اور آپس میں بڑے رحیم تھے، محبتیں کرتے تھے۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے ان کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں تو کیا ہی کیا، لیکن تورات میں بتایا تھا، انجیل میں بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آئیں گے اور ان کے ایسے حوالی ہوں گے، ان کے ایسے صاحب ہوں گے جو ہر وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور ہر طرح کی قربانی اسلام کی خاطر دینے کو تیار ہوں گے۔ اس کو بتایا تھا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، قرآن مجید میں چلو فلاں بستی میں لڑیں، اس بستی کو فتح کریں، اللہ کے دین کا نفاذ کریں۔ کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام جائیے، آپ اور آپ کے رب لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، فتح ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے تذکرہ کیا، اشداء علی الکفار، وہ کفار سے ڈرنے والے نہیں بلکہ کفار پر سختی کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ اور اللہ نے ان تمام سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب نشان، کتاب بابرکت میں مختلف جگہوں پر ان کی کامیابی بتائی ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کامیاب ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پر چل کر منزل مقصود جنت کو پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو ایمان لانے میں ایک دوسرے سے سبقت کی، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہو ایمان لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں شامل ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اپنے رب کے، اللہ کے رب ہونے میں راضی ہو چکے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے ہاں آپ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا بڑی کامیابی ہے جو کہ ملی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت۔ یہ گواہی کہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا ہے۔ یہ میری نہیں، میرے امیر محترم کی نہیں، میرے کسی سلف کی نہیں، بلکہ رب کائنات کی گواہی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے جنتیں پا لی ہیں، ان کو جنت مل چکی ہے کیونکہ انہوں نے ایمان لایا، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے اپنے گھروں میں، بلکہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیے، جہاد کیے، ہر طرح کی کوشش کی، تو اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کو بیان فرمایا، لیکن الرسول والذین جاہدوا والذین آمنوا معه جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات واولئک لهم المفلحون۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان پر ایمان آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان سے بھی جہاد کیا اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔
اور اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ کامیاب ہو گئے، دنیا کی بھلائیاں آخرت کی بھلائیاں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا، بس وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے جنتیں حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کتاب نشان میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے اے صحابہ کرام پسند کیا تھا وہ ایمان کو پسند کیا تھا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پسند کرنے کے بعد اس ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا، مضبوط کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور جس چیز سے تمہیں متنفر کیا تھا، دور کیا تھا، وہ کفر سے کیا تھا، والفسوق، گناہ سے کیا تھا، والعصیان، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے کیا تھا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور فرمایا یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر چل کر منزل مقصود جنت کو پانے والے ہیں۔ یہ گواہی پھر اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر چلنے والے اور جنت کو پانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا تھا۔ اس دور میں جب کوئی شخص ایمان لاتا تھا اسے کہا جاتا تھا اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، کسی کے سامنے اپنے ایمان کا زور مت کرنا، کیونکہ ہم مغلوب ہیں، ہمارا پاس ابھی وہ طاقت نہیں جو ہم ان سے مقابلہ کر سکیں۔ ایسے دور میں ایمان کا دعویٰ کرنا، تمام باطل اور معبود کو چھوڑ کر رب کائنات کی وحدانیت کا اقرار کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد ایمان سے محبت کی، اسلام سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، اور اعلان کیا کہ ہم نے کفر کو چھوڑ دیا، ہم ان تاریخوں سے نکل چکے ہیں، اب ہمیں دوبارہ لوٹ کر ان تاریخوں کی طرف، ان جہالت کی طرف، اس کفر کی طرف نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے دور میں اتنا بڑا وعدہ کیا کہ ہم نے ایمان لایا، اب ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، اس کے دین سے محبت ہے، دین سے ماننے والوں سے محبت ہے، اور دوبارہ کفر کی طرف نہیں جائیں گے، اگرچہ اس دعویٰ کے بعد ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے مال قربان ہو جائیں، ہمارے رشتہ دار قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اسلام سے دور نہیں جائیں گے۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، ثم استقاموا علیہا، اس کے اوپر استقامت حاصل کی، جب گئے اگر ایمان پر لانے پر ان کے رشتہ دار ناراض ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جائے، دنیا ٹوٹ جائے، رخصت ہو جائے، ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہی جذبہ، یہی جنون، یہی ایمان میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ آئیے اس پرفتن دور میں جب ہم نے دعویٰ کیا کہ تمام بھری دنیا غلط ہے، باطل پر فائل ہے اور حق ہے فقط جماعت المسلمین کے پاس ہے، جب ہم نے دعویٰ کر دیا اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر عام و خاص کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کر دیا کرو، پرواہ نہیں کرو، جان چلی جائے، مال چلا جائے، تمام کچھ قربان کرنی پڑے قربان کر دو، لیکن دعویٰ کر دیا، دعویٰ کے بعد جم کے رہو، مقابلہ کرو، جس طرح سے مقابلہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ پرفتن دور تھا، وہ پرآشوب دور تھا، وہ جہالت کا دور تھا، آج تو ایسا نہیں ہے۔ اور بڑی بات جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا
ان کی کیفیت یہ تھی کہ گھروں میں فاقہ کشی تھی، ان کا پیٹ بھوکا تھا، وہ پیاسے تھے، بہت ساری تکالیف کا سامنا کر چکے تھے، بہت ساری عادتوں کو اٹھا چکے تھے، پھر بھی مضبوط تھے، مستقیم تھے۔ آج ہمارے گھروں میں فاقہ کشی نہیں ہے، آج ہم اتنے مغلوب نہیں ہیں جتنے مغلوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ ہو، وہ پرہیزگاری ہو، وہ جنون ہو، وہ ایمان ہو جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلیل عرصے میں ان کو یہ عظمت عطا کی تھی کہ انہوں نے اس دھرتی پر اللہ کے دین کا نفاذ کیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں اللہ کے دین کا نفاذ ہو، اللہ کا دین غالب ہو، ہر عام و خاص کے گھر میں منور اسلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہر عام و خاص دے، تو ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی جو قربانی دی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عظمت بیان کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کہ وہ بہادر تھے، وہ ڈرنے والے نہیں تھے، چاہے آنے والا لشکر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صحابہ کرام سے کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب، تمہارے خلاف لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، مٹانے کے لیے، فاخشوهم، ڈر جاؤ ان سے، پیچھے ہٹ جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اور یہ کہا تو ایمان ان کا مزید بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا ہمارے لیے فقط اللہ کی ذات جو کہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے لیے بہتر کارساز ہے، مددگار ہے، ہم ان سے ڈر کر پیچھے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہادر تھے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنون نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کی وہ جماعت کو دیکھا جس جماعت کا وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول نے، تو کہا صدق اللہ ورسولہ، یقیناً اللہ نے اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تو انہوں کو وہ لشکر دیکھنے کے بعد وہ ایمان میں مزید بڑھ گئے، ایمان سے زیادہ محبت کرنے لگے، اور اسلام کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے والے بن گئے۔ یہ ان کی عظمت ہے، وہ بہادر تھے، وہ ڈرنے والے نہیں تھے، چاہے اگلا آنے والا لشکر کتنا ہی مضبوط ہو، مستحکم ہو، لیکن وہ کہتے تھے جب ہم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، تو ہمارے لیے وہی ذات اللہ کی کافی ہے جو کہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بے خوف ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت عطا کی تھی کہ انہوں نے دنیا کا رنگ تبدیل کر دیا تھا۔ آج یہ پرفتن دور ہے، یہ پرآشوب دور ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کس قدر مغلوب ہو چکا ہے۔ اسلام نام کا اسلام رہ گیا اور حقیقی اسلام کا لوگوں کو پتہ تک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر صحیح بخاری میں فرمایا تھا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَاهُ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ، تمام کے تمام صحابہ میری امت کے لیے، میرا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے امان کا باعث ہے، اجتماعیت کا باعث ہے۔ اب چلے جائیں گے تو میری امت پر، میرے کلمہ پڑھنے والوں پر وہ وقت آئے گا جس وقت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ آج آپ کے سامنے ہے۔ جب تک میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی ہستی، ایک بھی صحابی اس دھرتی پر موجود تھا تو اسلام کا بول بالا رہا۔ اسلام نے جہاں جنگ کی وہاں کو فتح ملی، ایک صحابی کی بنا پر۔ صحیح بخاری میں ہے
اور جب وہ چلے گئے آج اسلام ہنسی کا سامان بن چکا ہے. آج یہ امت بکھری پڑی ہے. وہ فقط وہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہم سے چلے گئے اور پیچھے صحابہ کرام کی طرح کوئی ایمان والا اس اجتماعیت کو نہیں ملا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات سید مسعود احمد رحمت اللہ علیہ ہر وقت دعائیں کرے, تمام مسلم دعائیں کریں, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور پرفتن دور میں اس اسلام کا نام لے کر کھڑے ہوئے تھے جس اسلام کا نور رب کائنات نے آسمان کیا. ہم پوری جماعت یہاں جمع ہیں, وہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. آج ہم اور آپ یہ کوشش کریں, محنت کریں, جب ہم چلے جائیں تو لوگوں کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن کے جائیں. یہ اجتماعیت میری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اس اجتماعیت کو ہمیں ہر اوقات تک اس طریقے سے پہنچانا ہے جس طریقے سے پہنچایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے. تو بتائیے کہیں ایسا نہ ہو ہماری اس غفلتوں کی وجہ سے, ہمارا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے یہ اسلام نکل جائے اور دوبارہ یہ جماعت مٹ جائے. میرے دین ساتھیوں, آج میں یہاں کھڑے ہو کر ہر عام خاص کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ جماعت مٹ جائے, نہ معلوم ہو جائے, اجنبی نہ ہو جائے. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے اس اجتماعیت, اس جماعت المسلمین کی پہچان ہر عام افراد کے سامنے کرنی ہے, ہر دور میں کرنی ہے, ہر شخص کے سامنے کرنی ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان کی قربانی کے بعد, مال کی قربانی کے بعد, خون کے نذرانوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم اس کو یہاں چھوڑ دیں گے اللہ کا اسلام مٹ جائے گا. رب کائنات روز قیامت ہم سے سوال کرے گا میرا دین مغلوب تھا اور تم لوگوں نے میرے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی. تو کیا جواب دے اللہ رب العالمین؟ یہ سوچئے, اپنے اندر جذبہ, جنون, ایمان, تقوی, بہادری پیدا کیجئے جس طریقے سے بہادر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں, لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, اے لوگوں میرے صحابہ کرام کو برا مت کہنا, میرے صحابہ کرام کو برا مت کہنا. فوالذی بیدہ, اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مدہ ولا نصیبہ. اگر اس دور میں کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, غرض و غایت کے اللہ کی رضا مل جائے, پھر بھی ان کے اجر کو پہنچنا تو دور کی بات, ان کے اجر کے ایک مد تو دور کی بات, مد کے نصف کو نہیں پہنچ سکتے. اس قدر قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر انہوں نے, ہم ان کا مقابلہ قربانی میں نہیں کر سکتے ہیں. تو جو آدمی ان کو برا ہے ہم ان کی زبان کاٹ کر رکھ دیں, ہمارا اندر جذبہ یہ ضرور ان کو پیدا ہوگا. ہر طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم نے ان کے خلاف کیا کیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر وہ قربانی کی صلاحیت نہیں ہے جو صلاحیت موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. جس نے اسلام کی طرف میرے آنکھ سے دیکھا تھا انہوں نے ان کو ملیا کیا تھا. آج ہم نے کیا کیا ہے جو اسلام کو بگاڑا گیا ہے, اسلام کا نقصان ہوا. اور بتائیے یہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کہ رب العالمین نے فرمایا وہ آپس میں محبت کرنے والے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ,
کسی چیز کی ضرورت مند وہ خود ہوا کرتے تھے، لیکن دیکھتے تھے ہمارے بھائی کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہم سے ہے تو ان کو ترجیح دے جاتے تھے۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ اللہ اور رحمان اور رحیم کی گواہی ہے، جس کی گواہی کے بعد دنیا کی کسی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج باہر کی دنیا میں کیسے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں لکھا گیا کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت نہیں تھی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ